ہاں جی، دو خوشخبریاں بھی تھیں، میں نے آپ کو بتانی تھی۔ ایک تو جناب خوشخبری یہ ہے کہ لودھراں حلقہ 154 سے عبدالرحمن کانجو مسلم لیگ نون کے جیت گئے ہیں۔ جناب علی ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ کامیابی دیکھیں، دھاندلیوں والے جو ہے نا وہ شور ڈال رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں جی 80 سیٹیں ہماری ہیں، 30 سیٹوں کا انہوں نے صرف 30 سیٹوں کا الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل ہوئی ہے 30 کی، اور باہر ڈرامہ کر رہے ہیں جی ہمارے پاس 45 فارم ہے۔ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ 45 فارم جو نقلی ان کے پاس ہے نا، اس کا 420 468 471 کا پرچہ کراؤ، یہ سب سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ شعیب شاہین اور یہ وہ اب الیکشن کمیشن نے ان کی وہ سارا کینسل کر دیا ہے، یہ کام آگے نہیں بڑھاتے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے 45 فارم ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہا جی لے آؤ پیش کرو، اور وہ جو پیش کریں وہ نقلی ہیں، جعلی ہیں، وہ ثابت ہو جائیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں۔ تو یہ والا وہ کریں، لیکن اس کو وہ ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے وہ ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ ان کو قرار واقعی سزا دیں، ایسے نہیں قرار واقعی۔ تو عبدالرحمن کانجو جو جیتے ہیں ان کی ہم مبارکباد نون لیگ کو دیتے ہیں، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ری کاؤنٹنگ میں بھی لوگ جیت رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج نواز شریف کی خوشخبری بھی آپ کو ملے گی، نواز شریف کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے اور بشرا بی بی کے اوپر آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ بڑے بھاگے ہیں وہ اس سے کہ فرد جرم نہ ہو، لیکن وہ فرد جرم لگ گئی ہے، اور ہن ہفتے 10 دن دے اندر ایک اور سزا او دا انتظار کر رہی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ فراڈیوں نے وہ سارا پہلے ٹرسٹ میں لکھا، پھر اپنے اور بیوی کے نام کر دیا۔ سہاوا والی زمین، سہاوا وہ یونیورسٹی، روحانی یونیورسٹی، جو روحانی لفظ بھی عمران خان نہیں کہہ رہا تھا، روحانیت جو لفظ ہے وہ عمران سے ادا نہیں ہو رہا تھا، جیسے خاتم النبیین کا نہیں ادا رہا۔ آج کل وہ ویڈیو چل رہی ہے نا، مریم نواز بھی کہتی ہے خاتم النبیین، اور عمران غلط کہتا ہے، کھوتے دا پتر غلط کہتا ہے وہ عمران خان، جو خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا تو یہ کہتے ہیں جی وہ مدینہ دی ریاست بنائے گا۔ ان سے بڑا بے وقوف کوئی ہے؟ ایک یہ ویڈیو اور اس کے ساتھ میں ایک اور اٹیچ کر رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے بنائی ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ تھینک یو۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ میں نے دوستوں کو کہا ہے کہ جناب 1 منٹ کی ویڈیو فون ایسے لمبا کر کے بنا کے مجھے بھیجیں، تو کچھ دوستوں نے بھیجی ہیں، وہ آپ ضرور سنیں، یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ غریب کی آواز جو ہے نا قانونی ٹی وی کے ذریعے اوپر تک جاتی ہے، اور آپ جو سننے والے ہیں نا وہ ضرور بتائیں کہ یار یہ تجویز ٹھیک ہے، غلط ہے۔ وہ کوئی ہمیں امریکہ سے پیغام بھیج رہا ہے، کوئی سعودیہ سے، وہ ان کے پیغام آپ سنیں اور لازمی بھیجیں۔ اور آپ کے لیے بھی ہے، آج کا دن آپ پورا ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ جناب کیا مسئلے مسائل ہیں۔ 1 منٹ کی ویڈیو فون لمبا کر کے مجھے بنا کے بھیجیں، اور اس میں نواز شریف کے لیے ہم نے مہم جو چلائی ہوئی ہے کہ نواز شریف کا حق بنتا ہے وہی وزیر اعظم ہو، ہمیں سجی دکھا کے کھبی نہ ماری جائے۔ ہمیں نواز شریف کا وزیر اعظم بنایا گیا ہے، پاکستان کو نواز دو۔ آخری دن تک، کمپین کے آخری دن تک نواز شریف ہی وزیر اعظم تھا، تو ہمیں نواز شریف ہی وزیر اعظم کا جو نعرہ ہم نے لگایا ہے، آپ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بن گئی ہیں، ہم آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی آواز سن کے آپ بھی اس میں اپنی آواز شامل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ قانونی ٹی وی نے یہ آواز اٹھائی ہے اور کسی نے نہیں اٹھائی۔ ہم مسلم لیگ نون کے ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن ہم حق سچ کی آواز بھی اٹھائیں گے۔ السلام علیکم سر جی میرا نام لیاقت علی خان ہے، مسافر سوات، میں سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں، اور آپ کی ویڈیو کے ذریعے میں اپنے سب پاکستانیوں کو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی سب نکل جائے نواز شریف کے لیے۔ ہم نے ووٹ مانگا ہوا تھا نواز شریف کے لیے، ہم نے کوشش کیا نواز شریف کے لیے، ہم نواز شریف کی دیوانے ہیں۔ شہباز شریف کا نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کر رہے ہیں ابھی، جو نواز شریف کی بجائے شہباز شریف کو آگے کرتے ہیں اور نواز شریف کو پیچھے جو ہے دھکیلتا ہے۔ مہربانی کرو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا یہ پیغام سب دنیا، سب پاکستانیوں جو ہے نا پہنچا دے کہ بھائی ہمارے کو نواز شریف چاہیے، ہمارے کو شہباز شریف نہیں چاہیے۔ مہربانی کرو، شکریہ۔ السلام علیکم، سب پاکستانیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ السلام علیکم ملک صاحب، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ صحت میں ٹھیک ہے؟
मलिक साहब, हमें सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म जो है ना वो नवाज शरीफ ही मंजूर है। इसके अलावा क्योंकि हमने 16 महीने की हुकूमत देखी हुई है जो मुल्क का हशर किया गया है, क्योंकि वो भी मुश्तरका हुकूमत थी, लेकिन जो डिलीवर मियाँ नवाज शरीफ कर सकता है या मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर लोगों का अतमाद है, बैरून मुल्क वालों का अतमाद है, वो किसी और पे ना ही है और ना ही हो सकता है। बराए मेहरबानी हमारी आवाज़ जो है ना वो ऊपर तक पहुँचा दे कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ मंजूर है। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब की हाल चाल है। आमर सजाद बोलना पिया और ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਸਾ ਹੀ ਉਹ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम मुनसिवान साहब, कैसे खैरियत से? माशाल्लाह कानूनी टीवी आपका बड़ा कमाल ज़बरदस्त है। नून लीग के आप भी और मैं भी बहुत बड़े माशाल्लाह सपोर्टर हैं। तो NA 131 हल्का मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कसूर से, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरी अपनी ख्वाहिश है, ज़िला कसूर के लोगों की ख्वाहिश है, इस पूरे हल्के की ख्वाहिश है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। तो जो कुछ हमारे मुल्क के लिए हालात में बेहतरी आ सकती है या हालात मुल्क के ठीक हो सकते हैं, तो एक वाहद शख्सियत मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकते हैं। फिनांशियली हालात इसके बेहतर हो सकते हैं, मईशत इसकी बेहतर हो सकती है, तमाम तर बहरानों का हल मियाँ नवाज शरीफ के पास है। तो मेरी भरपूर गुजारिश है बड़े अदब के साथ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मलिक साहब के हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक से हैं? मैं आपको मुबारकबाद देता हूं जी मरीम नवाज शरीफ के CM बनने की। और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते, लेकिन चलो अब वो नहीं तो उनकी पार्टी, उनके भाई, अल्लाह पाक की ज़ात उनको तौफीक दे कि वो मुल्क में तरक्याती काम करें। अल्लाह करे हमारा मुल्क खुशहाल हो, पाकिस्तान तरक्की करे, तरक्की की राह पर गामज़न हो, गुरबत का ख़ात्मा हो, गरीब आदमी का फ़ायदा हो। तो मैं दुआ गो हूँ जी दिली तौर पर इस गवर्नमेंट के लिए कि अल्लाह पाक की ज़ात इनको तौफीक दे कि वह मुल्क को बहरान से निकालें, और अल्लाह पाक इनको तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने की। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मलिक मुनसिफ आवान एडवोकेट जिंदाबाद। ते फिर गल सर जी ये फैसला ज़मीर दा, वोट नवाज शरीफ दा। मुबारक हो सब पाकिस्तान, जितने भी मुस्लिम लीग के बबर शहर है सबको, कि कानून TV बस अब आपको भी मुबारक हो। और कानून TV को मैं ये कहता हूँ, दरख्वास्त देता हूँ कि मरीम नवाज कुछ ना करे, वोट है गरीब का, वोट है गरीब का, अमीर का वोट नहीं है। सिर्फ गरीब कहता है 1200 रुपये गंदम कर दे, सबसे अच्छी बात और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी होगी। बस मैं आपको दरख्वास्त देता हूँ आपको कानून TV वाले को कि आपकी मेहरबानी ये बात हमारी मरीम नवाज तक पहुँचाई जाए कि 1200 रुपये कणक कर दे, गरीब आवाम खाएगी और दुआएं भी देगी, और आइंदा के लिए वोट भी मरीम नवाज को ओके होगा। सिर्फ मरीम नवाज को मैं दरख्वास्त दें कि गरीब के लिए 1200 रुपये कणक सबसे बेहतरी काम, म्यारी काम, रोटी तो सबको लगती है अच्छी,
روٹی کے لیے بہت مارے مارے پھرتے ہیں، غریب لوگ بہت مارے مارے پھرتے ہیں، کہ آپ کی مہربانی درخواست کرتا ہوں، قانون ٹی وی والا میری بات سنتا ہے اور وہ پہنچاتا بھی ہے ہماری بات، اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی یہ مریم نواز تک ہماری بات پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے اور مریم نواز کو دعائیں دیں گے، محمد نواز شریف کو، ببر شہرم، وہ سب دعائیں دیں گے کہ آپ کی مہربانی۔ اوکے، اللہ حافظ۔